بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور وہ اپنی دعا کے سوا، اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی رسولوں کے ساتھی تکلیف پر بے صبری نہیں دکھاتے تھے، دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا تھا کہ جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور تزلزل یعنی ڈگمگانے کا کوئی شیبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے، مغفرت اور ثابت قدمی اور فتح و نصرت کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ انبیاء کرام کے صحابہ کی یہ جو دعا بیان کی گئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار کہا کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ تو یہ عاجزی اور انکساری ہے اور بارگاہ الہی کے آداب میں سے ہے۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو گناہگار کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ربانی کہہ رہا ہے۔ یہ صحابہ خود کو، اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ربانی کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ بندے خود کو گناہگار کہہ رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ ربانی ہیں۔ اور حقیقت میں لطف کی بات بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہگار کہے اور اس کا رب اس کو نیکوکار کہے، کامیابی تو اسی میں ہے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے لیکن میرا رب مجھے مقبول کہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہتی رہے اور اللہ مجھے مردود کہے۔ تو فرمایا اس سے میں بہت ڈرتا ہوں، ساری دنیا مردود کہتی رہے، برا کہتی رہے، کچھ بھی کہتی رہے، میرا رب مجھے مقبول کہہ دے تو یہ میری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لینا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ پہلے بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ کرے، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے کلمات کہے اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور یہ دعا کی مقبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موٹر بند۔ انبیاء کرام کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، اچھی نیت کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے۔ دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازا، دنیا میں یوں کامیابیاں عطا فرمائی، دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے، اور رضائے الہی کا انعام اللہ تعالیٰ نے ایسے نیکوکار لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسن فرمایا۔ حسن کہتے ہیں اچھائی کو، خوبی کو، خوبصورتی کو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو اللہ رب العالمین دنیا بھی عطا فرماتا ہے، کہ جو خالصتاً دین کی خدمت کرے وہ دین کی خدمت پر ثواب تو ملے گا، آخرت کا اجر تو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا بھی اسے عطا فرماتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے. یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ منافق ہوں، وہ مشرک ہوں، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بدعملی، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی تباہ کر بیٹھو گے. کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایت لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیں گے. اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے کہ کافروں نے تباہی اور بربادی ہی کی، کبھی مسلمان کو نفع نہیں دیا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، گھریلو معاملات، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ ہم کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، جس سے ہمارا رب ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے، اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن پر چلا جائے، دین پر چلا جائے، دینی اصولوں پر چلا جائے، لیکن جو ہے وہ تمام معاملات، اکثریت معاملات کفار کے طور طریقے پر چل رہے ہیں. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے. کافروں کی بات ماننے سے روکنے کے بعد فرمایا، یاد رکھو یہ کافر تمہارے مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالی ہی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے. لہذا تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ ہر ایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے. تو جب اللہ تعالی تمہارا مولا ہے تو تم اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک غیب کی خبر ہے، وہ یہ کہ جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد سے واپس لوٹے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یار ہم واپس کیوں لوٹ آئے، ہمیں تو مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور آج تو موقع تھا کہ مسلمان ڈر چکے تھے اور آج تو ہم غلبہ پا گئے، کیوں نہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، پھر ہم واپس لوٹتے. اس بات پر وہ افسوس کر رہے تھے جب غزوہ احد سے کافر واپس لوٹے. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم دوبارہ جاتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو جب انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا اور اس پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ڈال دیا. تو اس ڈر کی وجہ سے، اس رعب اور اس خوف کا جو ان کے دلوں پر طاری ہوا، اس کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ مکہ المکرمہ میں واپس لوٹے. تو یہ خبر تھی جو پوری ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم کافروں کے دلوں پر اے مسلمانوں تمہارا رعب ڈال دیں گے اور کافر تمہیں ذلت و رسوائی نہیں دیں گے. تو یہ غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی. تو ان آیات مبارکہ سے جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ باحیثیت مسلمان ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں اللہ کے بندے. اچھا، بندہ مسلمان تو اپنے آپ کو رب سے دور کیے ہوئے ہے،
لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بڑا قریب ہے. جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد و نصرت فرماتا ہے.